السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایہ درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور ابھی تک 5 ایپیسوڈ میں نے آپ کو 6 ارکان میں سے 5 ارکان کا کس طریقے سے تعلق ہے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر۔ تو یہ 6 ارکان کا رمضان مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بندہ رمضان مبارک میں چھپ کر بھی نہیں کھاتا، کیونکہ اس کے دماغ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ فرشتوں کا ایک بہت بڑا حسین نظام جو بنایا گیا ہے، یہ ہمارے نام اعمال کلیکٹ کر رہے ہیں۔ لیلۃ القدر میں ایک بہت بڑی تعداد فرشتوں کی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تقدیر ہینڈ اوور کرتے ہیں، سال بھر کی تقدیر ہینڈ اوور کرتے ہیں فرشتوں کو۔ ساری کتابیں جو نازل کی گئی، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1575، ساری کتابیں جو نازل کی گئی رمضان مبارک میں، رسولوں کے مشن کا آغاز ہوا رمضان مبارک میں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا احتساب پکا ہو، توبۃ النصوحہ کے دائرے میں آ جائے، آدمی کو اعتراف ہو، احساس ندامت ہو، اور دوبارہ اچھا بننے کا ارادہ ہو جائے، اور گزشتہ جو کچھ بھی اس نے گناہ کیے ہیں، کبیرہ گناہ، اگر اس کی وہ معافی مانگ لیتا ہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا لیتا۔ تو ایمان کے 5 ارکان پر تفصیل سے گزشتہ ایپیسوڈ میں 5 ایپیسوڈز میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے ایمان کا 6واں جو رکن ہے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ اور امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ طحاویہ کی شرح میں بڑا اچھا نقطہ بیان کیا۔ کہا کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کا مطلب ہے کہ تقدیر کے میٹھے اور مر، یعنی کہ کڑوا، میٹھا اور کڑوے پر ایمان لانا، یعنی کہ حالات کبھی میٹھے ہوتے ہیں، حالات کبھی کڑوے ہوتے ہیں۔ جب حالات میٹھے ہوتے ہیں تو آدمی شکر کا دامن نہ چھوڑے، جب حالات کڑوے ہوتے ہیں تو آدمی صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ حالات اچھے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو آزمائش ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور حالات برے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ بھی ایک آزمائش ہے، بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو برا سمجھ رہا تھا وہی اچھا تھا۔ تو اصل جو ان دونوں میں، وہ آدمی عقل مند ہے کہ اچھے حالات میں شکر کر کے نیکی کماتا ہے، برے حالات میں صبر کر کے نیکی کماتا ہے۔ یعنی ہوشیار آدمی کیا کرتا ہے، دونوں حالات سے نیکیاں بٹورنے میں آگے رہتا ہے، اور جو بیوقوف آدمی رہتا ہے دونوں حالات میں گناہ اٹھاتا ہے۔ اچھے حالات میں عیاشی، برے کام، گناہ کے کام، ناشکرا پنا، نافرمانیاں کر کے لائف گزارتا ہے، اور برے حالات میں خودکشی، گالی گلوچ، اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانا، اسلام کا مذاق اڑانا، یہ برے حالات میں اس آدمی کا رویہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، رمضان المبارک کا اس رکن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سورہ قدر، سورہ نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے کہ قدر و منزلت کی رات، تو اس کا ترجمہ ناقص ہے، ناقص، انکمپلیٹ۔ وہ قدر و منزلت کیوں ہے؟ قدر کا معنی صرف قدر و منزلت ہی نہیں، قدر کا معنی ہے تقدیر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کے 2 آیتوں پر تدبر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تقدیر ہی مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ دخان نمبر 44 کے آیت نمبر 1 2 3 4 حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ لیلۃ مبارکہ کیا ہے؟ کہ جس کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے کا تفصیل سے پوری تقدیر بانٹ دی جاتی ہے، امرم من عندنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر یہی بات سورہ قدر میں بتائی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے ہر معاملہ لے کر اترتے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے سال بھر کی تقدیر فرشتوں کو حوالے کرتے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن المسیب، عطا بن ابی رباح، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سارے شاگردوں نے جو آتھینٹک روایت ہے، سند میں اس کی بات کر رہا ہوں میں، ضعیف روایتوں کی نہیں، تو آتھینٹک روایتوں میں بتایا گیا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد رمضان المبارک کی لیلۃ القدر ہے، جس کے اندر تقدیر بانٹی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ لیلۃ القدر میں سو جاتے ہیں جبکہ ان کی تقدیر بانٹی جا رہی ہے۔ ان کو تو چاہتا ہے کہ نیند سے اٹھ کر دعا کرے، اللہ آنے والے سال میں مجھ پر جو قرض ہے اللہ ادا کر دیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے سال میں میرے لیے اچھی تقدیر لکھیے، جو بھی بری چیزیں اللہ تعالیٰ ٹلا دیجئے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے رمضان مبارک میں تقدیر کا بڑا گہرا تعلق ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سال بھر کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کرتے۔ پھر اور ایک حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے اور 120 دن گزرتا ہے، اور ایک روایت میں 121 دن، یعنی کبھی روح 120 دن میں پھونکی جاتی ہے، کبھی روح 121 دن میں پھونکی جاتی ہے، ہر ایک کا معاملہ الگ الگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کے لیے 121 دن میں پھونکنا ہے، کہاں پر 120 دن میں پھونکنا ہے، اس کی وجہ اس کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہاں پر یہ ہے کہ اس آدمی کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کا کب مرنے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور تفصیلات سعید رہے گا یا شقی رہے گا۔ کبھی آ رہا ہے کہ رحم مادر میں تقدیر لکھی جاتی ہے، کبھی جنت اور جہنم کے فیصلے آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے نکالا گیا، پورے انسانوں کو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آ گیا۔ مطلب کیا ہے، اس کے ڈیٹیل کیا ہے؟ آئیے ذرا تقدیر کے بارے میں کچھ سوالات بھی حل کرتے چلے۔ رمضان مبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے، لہذا رمضان مبارک کوئی معاملی نہ سمجھا جائے، آخر دہے کوئی معاملی نہ سمجھا جائے، 21 23 25 27 29 کو بھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ ان راتوں میں جاگ کر دعائیں کرے، گڑ گڑا کر دعائیں کرے، آنے والے سال کے لیے اچھی تقدیر کی دعا کر لیجئے۔ رمضان المبارک کو معمولی نہ سمجھا جائے، رمضان المبارک بڑا اہم مہینہ ہے، اس کے اندر خاص طور سے آخری کا دہا، آخری دہا میں بھی 21 23 25 27 29 یہ لیلۃ القدر، پتہ نہیں ان پانچوں میں سے کس میں لیلۃ القدر ہونے والی ہے، اور اس میں دعا اگر قبول ہو جائے تو آنے والے سال کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں، اللہ آنے والے سال میں اچھی تقدیر لکھ دیجئے، مصیبتیں ٹلا دیجئے، تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ رمضان مبارک میں آنے والے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے تو اس کے لیے آپ اتنے نیکیاں کر لیجئے، اتنا عقیدہ سنوار لیجئے، اتنے عبادات کو سنوار لیجئے، تاکہ رمضان مبارک ہمارے لیے مغفرت کا اور آنے والے سال کا بھی ایک بہترین ذریعہ بن جائے۔ تو تقدیر سے متعلق پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا بندہ مجبور ہے کیا؟ اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس سے پوچھ کر نہیں آتی، اس کو موت آتی ہے تو اس کو پوچھ کے نہیں آتی، اس کو جہاں پیدا کیا جا رہا ہے نا تو اس سے پوچھ کے کیوں پیدا نہیں کیا جاتا؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے پر حساب و کتاب قیامت میں کیوں کرتا ہے؟ تو آئیے ہم کہیں گے کہ یہ سوال میں تھوڑا سا کنفیوژن پایا جا رہا ہے، کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موٹی ایک کتاب ہے الاحتجاج بالقدر، بڑی اچھی کتاب ہے، مختصر ہے لیکن ماشاءاللہ بہت مفید ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ انسان کی زندگی کے دو حالات ہیں، ایک حالت یہ ہے کہ جہاں پر انسان مجبور لگتا ہے، اس سے پوچھا نہیں جاتا، اس کو نہ چاہتے ہوئے بخار آ جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیماری آ جاتی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو موت آ جاتی ہے، وہ کہاں پیدا ہوا اس سے پوچھ کر نہیں، کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان مجبور ہے۔ لیکن جو عمل ہوتا ہے انسان کا اس میں مجبور نہیں، اس کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ سوچ کر عمل کرتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے سوچ کر، اس میں آزادی ہے۔ تو کچھ آزادی ہے اور کچھ مجبوری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بندے پر ظلم نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جہاں پر اس کو مجبور کیا گیا نا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتا تیرے جسم پر بخار کیوں آیا، بتا تو ہندوستان میں کیوں پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے ایسا سوال۔
کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہونا ہے، تو میرے تقدیر کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ ہندوستان کو چاہتے نہیں چاہتے، بھائی میں کیسا نہیں چاہوں گا اس زمین کو جس زمین پر پیدا ہونے کے لیے میرے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ میرے تقدیر کا حصہ ہے۔ میں یہ کیوں کہوں گا کہ میں فلاں جگہ پیدا ہونا تھا، میں ہندوستان میں کیوں پیدا ہوں، میں نہیں کہوں گا، کیونکہ میں میرے رب کی تقدیر پر راضی ہوں۔ اس رب نے فیصلہ کیا کہ میں ہندوستان میں پیدا ہوں، تو میں اس رب کے فیصلے پر راضی ہوں، میرے تقدیر کا حصہ ہے۔ میں اس کو کیسے نفرت سے دیکھ سکتا ہوں؟ جس جگہ پر اللہ نے مجھے پیدا کیا میں اس کو محبت سے دیکھوں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے بتا یہ جو جسم تھی امانت تھی نا، تو اس جسم پر مصیبت آئی کیسے، نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر عمل میں نے غلط کیا ہے تو اس پر پوچھے گا، کیونکہ یہاں پر بندے کو آزادی ہے۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم انسان کو آزماتے ہیں اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بناتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر نمبر 76 کی آیت نمبر 2-3۔ پھر ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، اچھا راستہ جائے تو برا راستہ جا، اس کو ہم نے آزادی دی ہے، وہ طے کرے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پہ میں گھر کے باہر نکلا، اچانک میرے سر پر پتھر آ کر گرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا قیامت میں بتا تیرے سر پر پتھر کیوں کرا، کیونکہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے غیب نہیں معلوم کیا پتھر گرنے والا ہے، یہ اچانک انہونی واقعہ ہے، میرا ارادہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جس میں ارادہ شامل نہیں ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا ہی نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو چیز آپ کے استطاعت میں نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کے بغیر علم کے اگر کوئی چیز آپ کے اوپر ہو چکی ہے تو معاف نہ ہو۔ اللہ نے جو بھی شریعت بنائی ہے بہت ہی آسان شریعت اتاری ہے، اس کے باوجود بھی اگر انسان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، وہ ٹھہر نہیں سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جو چیزیں اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے سب معاف کر دی گئی ہے نا۔ تو ایک گھر کے باہر میں نکلتا ہوں اور پتھر آ کر گرتا ہے تو میرے سر پر پتھر کیوں گرا یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے۔ لیکن اگر میں گھر کے باہر نکلتا ہوں اور پتھر اٹھا کے سر پہ مار لیتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تو نے سر پر پتھر کیوں مارا، خودکشی تو نے کیوں کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 29 میں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم خودکشی مت کرو۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلے میں بندے کا ارادہ نہیں تھا، دوسرے میں بندے کا ارادہ ہے۔ جہاں ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ وہاں پر سوال کرتے ہیں، یعنی ایک بندے نے ارادہ یوز کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب بتا تو نے یہ جو ارادہ کیا تھا صحیح کیا غلط کیا۔ اب قرآن اور صحیح حدیث کے اسکیلز پر اس کو ناپا جائے گا، اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا قیامت۔ تو بندہ مجبور ہے کہاں، یہاں ظلم کا ہے، جو مجبوری تھی اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا، جو انسان کے مقدور میں تھا، ایک کہتے ہیں مجبور، دوسرا تھا مقدور۔ جیسا ایک مشہور قول ہے سمجھانے کے لیے، کسی عالم صاحب کی طرف منسوب ہے، کہا کہ تم اپنا پیر اٹھاؤ، بڑی آسانی کے ساتھ اس نے پیر اٹھا لیا، کہا اسی حالت میں بغیر سہارے کے دوسرا پیر بھی اٹھا لو اور بہت دیر تک ٹھہر کر رہو، تو اس نے کہا ناممکن ہے، میں گر جاؤں گا، گھٹنے پھٹ جائیں گے۔ کا مطلب نکلا کہ کچھ چیزیں تمہارے بس میں، کچھ چیزیں بس میں نہیں ہے، ایک پیر تم اٹھا سکے دوسرا پیر اٹھا نہیں سکے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اللہ تعالیٰ جو زندگی دی ہے، کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، مصیبت کا آنا، موت کا آنا، پیدا ہونا، جو چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں، جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے نا، وہ آزمائشیں ہیں۔ وہ آزمائش آپ کے اوپر کیوں آ رہا ہے اس پر سوال نہیں ہوگا، وہ آزمائش آنے کے بعد آپ کرتے کیا ہے اس پر سوال ضرور ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں بتا دیا گیا کہ رحم مادر میں ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، کون نیک ہے اور کون بد ہے۔ اب جب لکھ دیا گیا ہے تو میں عمل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی چونکہ لکھ دیا گیا ہے اس وجہ سے آپ ایسا کر رہے، بات ایسی نہیں ہے، پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ عالم الغیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ غیب جاننے والا، اللہ علام الغیوب ہے، غیبوں کو جاننے والا۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ فیوچر میں آپ کا کل کیا کرنے والے ہیں، پرسوں کیا کرنے والے ہیں، 10 سال کے بعد کیا کرنے والے ہیں، 15 سال کے بعد کیا، اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا ایڈوانس علم بتلا رہے ہیں کہ ایک آدمی پوری کائنات، یہ جتنے انسان ہیں پیدا ہونے کے بعد کیا کریں گے اور قیامت آنے تک کیا کیا ہونے والا ہے، جنت میں کون جانے والا، کون جہنم میں جانے والا، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے ایڈوانس میں لکھا ہے، چونکہ لکھ دیا گیا ہے لہذا آپ کر رہے، بات ایسی نہیں، چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے والے، اللہ نے ایڈوانس میں لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایڈوانس علم بتلا رہے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم ہے کہ تم لوگ کیا کرنے والے ہو، کیونکہ اللہ کا علم تو وسیع ہے، تو بندہ ہو سکتا حجت کرے
نہیں مجھے موقع دینا تھا، ایک مرتبہ دنیا میں چھوڑ کر تو دیکھنا تھا۔ ایک آدمی حجت کر سکتا ہے، تو اس کی حجت بھی ختم کر دی گئی ہے کہ اس کو موقع بھی دیا گیا 60 سال، کسی کو 30 سال۔ ایگزام کے لیے ایک دن بھی کافی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے 60 سال دیے، پوری کائنات بسا کر دی اللہ نے، آسمان اور زمین میں انسان کو زمین پر بھیجا۔ اب ایک آدمی کہتا نہیں بھائی مجھے پیدا کیے کیوں، نہیں پیدا کرتے تو اچھا تھا نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونر ہے ہمارے۔ دنیا کا اصول یہ ہے، ایک آدمی کی اپنی بلڈنگ ہے، وہ اس کو توڑتا ہے، وہ اس کو بناتا ہے، باہر والا آدمی اس کو پوچھ نہیں سکتا کیونکہ اس کا اونر ہے۔ ایک اونر اپنے بلڈنگ کے ساتھ، جس کا وہ اونر ہے، کچھ بھی وہ کر رہا ہے تو دنیا کا اصول ہے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ وہ آدمی اونر ہے، وہ جو چاہے مناسب ہے وہ سمجھتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اونر ہے اور اس نے جو بھی ارادہ کیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے سوال کر سکتے ہیں آپ؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہاں مخلوق سے پوچھا جائے گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مخلوق ہے، اونر نہیں ہے اپنے آپ کے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کی کمپنی میں گیا ملنے ان سے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، مجھے ایسا کیوں پیدا کیا، مجھے ایسا پیدا کرنا چاہیے تھا، مجھے یہاں کیوں پیدا کیا، وہاں کیوں پیدا نہیں کیا، اور اسی طریقے سے آخر اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہی کیوں؟ تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی ایک منٹ آپ یہ بولیے کہ آپ کی یہ کمپنی ہے، آپ یہاں کے مالک ہے، ایک امپلائی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کے مینیجر کی کرسی یہاں پر کیوں ہے اور آپ یہ مینیجر کی کیبن کیوں بنائے، جب تک آپ ایک ایک سوال کے جوابات نہیں دیں گے میں یہاں پر جاب نہیں کروں گا۔ تو آپ ایسے آدمی کو جاب پہ رکھتے ہیں کیا؟ اور آپ سب کے جوابات دیکھتے ہیں، یہاں پر کیلا کیوں مارا گیا، یہاں پر کیلا کیوں نہیں مارا گیا، یہاں پر کھڑکی کیوں لگائی گئی؟ آپ اس کو کہتے ہیں بھائی جاب کرنے آئے ہیں، جاب کریے اور جائیے، یہاں کا اونر میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر کیلا کہاں مارنا ہے۔ ایک آدمی آ کر اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا، اس انداز میں تو پوچھ نہیں سکتا۔ یعنی سامنے والے آدمی کو اونر پہ جتنا بھروسہ ہوتا ہے اتنے سوالات کم ہو جاتے ہیں، اگر اونر پر زیادہ بھروسہ نہ ہو تو سوالات بڑھ جاتے ہیں۔ جس پر آپ کو بہت زیادہ یقین ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کچھ حکمت ہوگی، کچھ کرے ہو، تو یہ آدمی سوچ کے کراؤ۔ اللہ تعالیٰ تو عالموں کا عالم اعلم ہے، وہ پورے علم والے سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے جو بھی کیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے۔ تو آپ کو جب تک تعارف نہیں ہوگا نا، ایک آدمی کو تعارف نہیں تو 10 سوال کرے گا، لیکن جیسے تعارف ہو جائے گا، ارے بھائی یہ سب آدمی کا اتنا تجربہ ہے، تو آدمی کہے گا ہو سکتا کچھ وجہ ہوگی، ہو سکتا کچھ وجہ ہوگی، کیونکہ اچانک وہ ڈھیر ہو جاتا ہے جب اس کا تعارف ہوتا ہے۔ جب تک تعارف نہیں ہوتا ہے تو کہے گا ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ لیکن اللہ کا تعارف چونکہ اصل میں صحیح نہیں ہے لوگوں کو کہ وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ انسان کا بہتر ہی سوچتا ہے، لیکن چونکہ سب تصورات ختم ہو جاتے ہیں تو آدمی کو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ناموں اور صفتوں پر تدبر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ تدبر کرنے کا انشاءاللہ سوالات ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی آخر ہم کو پیدا کیوں کیا، تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ اونر ہے، ہر اونر اپنے اونرشپ کے بارے میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں ابھی بتاتا ہے اونر، کبھی نہیں بتاتا ہے۔ اگر نہیں بتائے گا تو کیا آپ سے پوچھ کر اپنی اونرشپ کے بارے میں وہ گفتگو کرے گا، کام کرے گا؟ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جیسا دنیا کا اصول ہے کہ ایک اونر کو اس کی اونرشپ کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو اونرشپ میں پوری مخلوقات ہے اس کے بارے میں ہم جب سمجھ نہیں سکتے، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم سمجھنے کی کوشش کر کے کیوں بھٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو چیزیں ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے اس پر تو عمل کر لے، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کے حوالے کر دے، مسئلہ ختم۔ لیکن جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے اس پر تو عمل نہیں کر رہے ہیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی اس پر سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ اپرچونٹی مس اور نان اپرچونٹی کے پیچھے ٹریک۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو چیزیں مل رہی ہے اس کو کھو رہا ہے آدمی، جو چیزیں نہیں مل رہی اس کے پیچھے جا جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ بہرحال ایک چھوٹی مثال دے کر بھی سمجھاتا ہوں میں، اور سمجھنے میں آسانی رہے گی، کہ اگر کلاس میں ایک ٹیچر یہ کہے، جیسے جنرلی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے بارے میں بتلا دے رہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون اللہ کو معلوم ہے، رحم مادر ہی میں بتایا جا رہا ہے کہ کون نیک ہوگا کون برا، تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے مثال کے طور پہ اگر کلاس میں ایک ٹیچر یہ کہتا ہے کہ تم بہت کھیل رہے ہو بیٹا، ٹائم پہ نہیں آ رہے ہو بیٹا، میرا تجربہ بتاتا ہے تم تو اس سال گئے کام سے، تم تو فیل ہونے والے ہیں، اور دوسرا ہے بہت محنت کرنے والا بچہ ہے، کہتے میرے تجربے کے حساب سے تم پاس ہو جاؤ گے۔ اور کل کے دن واقع بچہ فیل ہو گیا جس کے بارے میں ٹیچر نے کہا تھا، اور گھر کو آئے گا، ماں باپ پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح کہ تم فیل کیوں ہو گئے، تو بچہ کہتا ہے میں اس لیے فیل ہوا کیونکہ ٹیچر نے کہا۔ تو کیا اس کا یہ جواب صحیح ہے؟ نہیں،
ٹیچر نے کہا اس لیے فیل نہیں ہوا، ٹیچر نے اس لیے کہا کیونکہ یہ آدمی جو کام کر رہا تھا اس کے اندازے کے مطابق اس نے فیصلہ کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے کہا اس لیے آپ جہنم میں جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ جب بندہ بھٹکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک آدمی بہت خوبصورت ہے، رے بیچارہ جہنم میں کیسے جلے گا، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ ایک آدمی بہت ہی بدصورت ہے، ارے یہ آدمی جنت میں آئے گا تو جنتوں کو پریشانی ہو جائے گی، اچھا نہیں، لہذا اس کو جہنم میں جانا۔ آپ ایسا سمجھ رہے ہیں کیا اللہ کے بارے میں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے اس کو شکر کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی اس کے سامنے کھول دیا، اما شاکر و اما کفورا، سورہ دہر 76 کے آیت نمبر 2 اور 3 میں۔ یہ سب آزمائش ہے، یعنی اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ صحیح راستے پر جائے، برے راستے پر جائے۔ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کو اچھے راستے پہ ایک آدمی جا رہا تو جان بوجھ پر لا کے اس کو بھٹکائے تو نہیں، ایک آدمی برے راستے پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آدمی بہت خوبصورت ہے، جہنم میں جائے گا کیسا، تو لا کر اللہ تعالیٰ رکھ دیں گے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، ایسا کچھ معیار نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو حق کے لیے تڑپتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا اللہ اس کو ٹیڑھا راستے پر ڈال دیتے۔ شروعات کون کرتا ہے؟ بندہ۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو فاسق ہوتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ تو بہرحال تقدیر کے بارے میں جاننا ہے تو اللہ کے ناموں اور صفتوں کو جتنا اچھا سمجھیں گے تو تقدیر کا مسئلہ صحیح سمجھ میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اونر جانیں گے، مالک جانیں گے، خالق جانیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں اچھا سمجھیں گے تو تقدیر کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور سمجھ میں نہ بھی آئے، کئی ایسے سوالات ہیں جس کو واقع سمجھنا اگر مشکل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے، جتنا سمجھ میں آیا اس پر تو عمل کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اس پر نجات دینے کے لیے تیار ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیا پورا سمجھ میں آنے کے بعد ہی تمہیں جنت دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کہا نہیں نا، ایکسٹرا برڈن کیوں ڈال رہے ہیں آپ، ایکسٹرا آرڈنری سمجھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھیں گے تو ہی اللہ تعالیٰ جنت میں دیں گے، نہیں کہہ رہے جو سمجھ میں آیا ہے اس پر تو عمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان مبارک کا جو ایمان کے 6 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں بتاؤں گا رمضان المبارک کا اسلام کے 5 ارکان سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ کیسے؟ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔